صراط الصالحین جلد اول ترتیب و تالیف سید امیر خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ۔ باب دوم، اصلاحی جماعت کا تعارف۔ ولایت فقر کے شہنشاہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جگر گوشہ رہبر شریعت و طریقت، شناسائے حقیقت و معرفت صاحبزادہ حضرت سلطان محمد صفدر علی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 جنوری 1986 کو ایک انجمن قائم کی جس کا نام انجمن غوثیہ عزیزیہ حق باہو سلطان پاکستان و عالم اسلام رکھا گیا، اور اس کا مرکزی دفتر دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ میں شہباز عارفاں سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر قائم کیا۔ اس انجمن کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت اولیاء کرام کی طرز پر کی جائے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر انجمن حضا کو کئی شعبوں میں تقسیم کیا گیا اور اس کے لیے ابتدائی رکن سازی کی گئی۔ ابھی انجمن کی رجسٹریشن کرانے کی تیاری ہو رہی تھی کہ 13 نومبر 1986 کو باقضائے الہی حضرت سلطان محمد صفدر علی رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد اس کار خیر کا سلسلہ آگے بڑھانے کی ذمہ داری سلطان الفقر حضرت صاحبزادہ سلطان محمد اصغر علی صاحب متزلۃ الاقدس نے سنبھال لی۔ انہوں نے اس انجمن کی رجسٹریشن کروائی اور اس کے اہم ترین شعبہ یعنی تبلیغی شعبہ پر خصوصی توجہ فرما کر ایک تبلیغی جماعت تشکیل دی جس کا نام اصلاحی جماعت رکھا۔ اس جماعت کو اولیاء کرام کی تعلیمات سے آراستہ کر کے میدان عمل میں اتارا گیا۔ اصلاحی جماعت کو اللہ تعالیٰ کے اس آفاقی حکم کے تحت وجود میں لایا گیا۔ وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف متوجہ کرے، انہیں معرفت حق تعالیٰ کی تلقین کرے اور انہیں برائی سے روکے، ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے قرب کی رہنمائی کے اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہترین امت ہونے کی سند عطا فرمائی ہے۔ قال تعالیٰ، تم بہترین امت ہو ان تمام امتوں میں سے جو لوگوں میں ظاہر کی گئیں، اس لیے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سکھاتے ہو، انہیں برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتے ہو۔ برائی کے راستے سے روک کر لوگوں کو معرفت حق تعالیٰ سکھانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے صالحین کا لقب عطا فرمایا۔ قال تعالیٰ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور معرفت حق تعالیٰ کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کے کاموں کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، یہی لوگ صالحین ہیں۔ دعوت اللہ خالصتاً انبیاء کرام علیہ السلام کا فریضہ تھا، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام فطرتاً معرفت حق تعالیٰ میں حق الیقین کے مرتبے پر فائز تھے، اور وہ طمع، لالچ، حسد، بغض، کینہ، تکبر، غرور، غصہ، شہوت، ہوا و ہوس، حب دنیا اور خیانت جیسے خصائل رذیلہ سے پاک و منزہ تھے۔ وہ ہر دو علوم ظاہری و باطنی کے حامل تھے، اس لیے من جانب اللہ لوگوں کی اصلاح، تربیت و تعلیم اور تلقین سے کرتے تھے۔ یاد رہے کہ تعلیم سے ظاہری علم وضع ہوتا ہے اور تلقین سے ہر دو جہان کی روشن ضمیری حاصل ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام حقیقت میں خلیفۃ اللہ تھے اور دونوں جہان بعنایت حق تعالیٰ ان کے تصرف میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی ہمارے آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ ان کی آمد کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا
اور انبیاء کرام علیہ السلام والا معرفت الہیہ کی دعوت کا فریضہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے پاکیزہ اور طیب لوگوں کے سپرد کیا گیا جو اپنی فطرت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے سے اوصاف رکھتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام والے ظاہری و باطنی علوم کے حامل وہ وارث اور معرفت الہیہ میں درجہ کمال پر فائز ہیں، اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں اعلان فرمایا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ حدیث قدسی میں ان کے مقام کو یوں بیان فرمایا گیا ہے: انا اولیائی تحت قبائی لا یعرفهم غیری، بے شک میرے ولی میری قبا کے نیچے چھپے رہتے ہیں جنہیں میرے سوا کوئی نہیں جانتا، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: الشیخ فی قومہ کنبی فی امتہ، شیخ مرشد کامل اپنی قوم مریدوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ایک نبی اپنی امت میں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: سادات کو میری سلب سے پیدا کیا گیا، علماء کو میرے سینے سے پیدا کیا گیا ہے، اور فقراء کو اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے: میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں، جن کے دل تصور اسم اللہ ذات سے زندہ ہو کر ہر وقت ذکر اللہ میں غرق رہتے ہیں، یعنی مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے اور زندہ نفس کو مارنے والے ہیں، خود زندہ دل ہیں اور دوسروں کے دلوں کو زندہ کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ واضح ہو کہ جب تک دل زندہ نہ ہو جائے انسان نفس امارہ کی قید میں رہتا ہے، اور عبادت و ریاضت کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم رہتا ہے، اور دل کی زندگی کا دار و مدار دائمی ذکر اللہ پر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الانفاس معدودۃ وکل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ تعالی فہو میت، زندگی کے سانس گنے ہوئے ہیں، اور جو سانس ذکر اللہ کے بغیر گزرتا ہے وہ مردہ ہے، یعنی زندگی بھر کوئی بھی سانس ذکر اللہ کے بغیر نہ نکلنے پائے۔ ایسا ذکر صرف قلبی ذکر ہی ہوتا ہے، زبانی ذکر دائمی ذکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس وقت انسان سو جاتا ہے تو اس کی زبان ذکر اللہ کرنے سے رک جاتی ہے، لیکن اگر دل بیدار ہو تو انسان کا دل نیند کی حالت میں بھی ذکر اللہ جاری رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ قلبی ذکر اللہ سے جب دل زندگی پاتا ہے تو اسے اپنے رب کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے، اور انسان باطن میں مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری سے مشرف ہو جاتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تربیت فرماتے ہیں اور باطن میں اسے معرفت الہیہ کے مراتب طے کراتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم واجمعین کے بعد اولیاء کرام کی جماعت ہی وہ جماعت ہے جس نے انبیاء کرام علیہ السلام کے تبلیغی مشن کو بطریق احسن جاری رکھا ہوا ہے۔ اگر نظر عمیق سے اسلام کی اشاعت کے عوامل پر نظر ڈالی جائے تو اس میں مرکزی کردار اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی جماعت کا نظر آتا ہے۔ اس جماعت کے افراد جہاں بھی رہے اور جس زمانے میں بھی رہے وہ ہدایت الہیہ کے روشن مینار بن کر رہے، اور اپنے پیچھے اپنی تصانیف اور اپنے خلفاء کی شکل میں ایسے آثار اور تعلیمات چھوڑ گئے کہ جن سے انسانیت قیامت تک فیض یاب ہوتی رہے گی۔ مثال کے طور پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری عرف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جیسی بے شمار برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کے عمل و کردار اور طرز تبلیغ دین نے کروڑوں غیر مسلموں کو اسلام قبول کر لینے کی سعادت سے بہرہ ور کیا۔
ایسے ہی قلبی ذاکروں کی تبلیغ فیض رساں اور ہدایت بخش ہے۔ لہذا اصلاحی جماعت انہی اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی تعلیمات کو لے کر میدان عمل میں آئی ہے۔ اس جماعت کے افراد قلبی ذکر اللہ خود بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے طریق پر شریعت مطہرہ کی مکمل پیروی اور دائمی قلبی ذکر اللہ کے ذریعے ظاہر و باطن کی تکمیل کا انتظام کرنا اصلاحی جماعت کا مشن ہے۔ ایسی جماعت سے تعاون کرنا اور اس میں شامل ہونا گویا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ قالہ تعالی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ۔ آپ ان لوگوں کی مجلس میں رہا کریں جو صبح و شام اپنے رب کے ذکر میں محو رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بہرہ ور ہو سکیں۔ آپ کی آنکھیں ان لوگوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہ پھرا کریں۔ عاشق روئے خدا ہوں غیر سے مطلب نہیں، طالب راہ خدا ہوں غیر سے مطلب نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ قلبی ذاکروں میں شامل ہو جاؤ، ان کو دیکھ کر منہ نہ پھیر لیا کرو، کیونکہ یہ لوگ دیدار الہی کے لیے دائمی قلبی ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد مزید فرمایا وَلَا تُؤْتِ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ان لوگوں کی بات نہ مانا کرو جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، یعنی ایسے مبلغین کی پیروی مت کرنا جنہیں قلبی ذکر کی خبر ہی نہ ہو۔ قالہ تعالی پس آپ اس شخص سے قطع تعلق کر لیں جس نے ہمارے ذکر سے روح گردانی کی اور اس نے محض دنیا کی زندگی کو ہی اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا۔ یہی اس نادان کے علم کی پہنچ ہے، لیکن راستہ بھٹکنے والوں اور سیدھا راستہ چلنے والوں کو تیرا رب خوب جانتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جاہل عالم سے ڈرو۔ عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہل عالم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جو زبان کا تو عالم ہو مگر دل کا جاہل ہو۔ یوں قلبی ذکر اللہ سے غافل مردہ دل لوگوں کی پیروی سے منع فرما دیا گیا ہے، اس کے برعکس زندہ دل اہل ذکر سے رہنمائی حاصل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ قالہ تعالی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی معاملے میں تم انجان ہو تو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اہل ذکر سے سوال کرو، کیونکہ زندہ دل ذاکرین کو حیات ابدی حاصل ہوتی ہے اور وہ صاحب مشاہدہ ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اِنَّ اولیاء اللہ لیموتون وینتقلون من دار الی دار، بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اپنے معاملات میں حیران ہو کر کوئی راہ نہ پاؤ تو اہل قبور سے رہنمائی حاصل کرو، یعنی اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے قرب کی راہ میں کسی رکاوٹ اور دشواری کا سامنا ہو جائے اور تم پریشان ہو جاؤ اور تمہیں کوئی زندہ دل صاحب ذکر نہ مل رہا ہو تو کسی زندہ دل عارف باللہ ذاکر کے مزار پر جا کر اس سے رہنمائی حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے طالبان صادق کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اولیاء کاملین کے مزارات سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ نقل ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہند میں تشریف لائے تو انہیں کسی باطنی الجھن کا سامنا ہوا، جسے سلجھانے کے لیے آپ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لے گئے اور 40 دن کے چلہ کے دوران جب اپنا مسئلہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے کمال مہربانی سے ان کا عقدہ حل فرما دیا، جس پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا جس کا یہ شعر بے حد مقبول و مشہور ہوا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ آپ نور خدا کے مظہر ہیں، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے فیض و فضل کے خزانے بانٹنے والے
اور خلق خدا کو فیضیاب کرنے والے ہیں۔ آپ ناقصوں کے پیر کامل ہیں اور کاملوں کے رہنما ہیں۔ اسی طرح نقل ہے کہ حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ بانی سلسلہ نقش بندیہ 16 سال تک لگاتار اس میں اللہ ذات دل پر نقش کرنے کی مشق کرتے رہے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک روز اس کوشش میں اتنے وارفتہ ہوئے کہ جنگل کی طرف نکل گئے۔ وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بہاؤالدین کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا، دل روشن نہیں ہو رہا، اس لیے بے حد پریشان ہوں۔ انہوں نے فرمایا، تصور اس میں اللہ ذات کیا کرو۔ عرض کی، 16 سال سے اسی کوشش میں ہوں مگر کامیابی نہیں ہو رہی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر التجا کرو، کام بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ خواجہ بہاؤالدین ذکریہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ جو ہی حضور غوث پاک کے مزار پر حاضر ہوئے تو بے ساختہ پکار اٹھے، یا دستگیر عالم دست میرا بگیر، دستم چنا بگیر کہ گوئندت دستگیر۔ اے دستگیر عالم میری دستگیری فرمائیے کہ آپ کو دستگیر کہا جاتا ہے، اور اس شان سے دستگیری فرمائیں کہ جس شان کے آپ دستگیر ہیں۔ اس پر حضور غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دایاں ہاتھ مزار مبارک سے باہر نکال کر اس میں اللہ ذات کی شکل میں ان کے سامنے کر کے فرمایا، اے نقش بند عالم نقشم میرا بابند، نقشم چنا بابند کہ گوئندت نقش بند۔ اے نقش بند عالم، میرے اس نقش کو اپنے دل پر اس طرح جما کہ رہتی دنیا تک لوگ تجھے نقش بند ہی کہتے رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اس میں اللہ ذات نقش ہو گیا۔ اہل مزار ولی اللہ تو ہمہ وقت اپنے اپنے مزارات سے فیض الہی بانٹ رہے ہیں، مگر افسوس کہ ہم طالب مولا نہیں رہے، ان سے رہنمائی چاہنے والا ہی کوئی نہیں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کے لیے امتحان کے طور پر آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت انسان اپنی باطنی صفائی کی بنا پر کرتا ہے، جس کا دار و مدار صرف 2 عوامل پر ہے۔ اول، مطابات شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مرشد کامل کی رفاقت، اور دوم، دائمی قلبی ذکر اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا دین لمن لا شیخ لہ، اس شخص کا دین ہی نہیں جس کا مرشد نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس کا مرشد نہ ہو اسے شیطان پکڑ لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن میں کسی مرشد کامل کی بیعت نہیں، وہ جہالت کی موت مرا۔ لہذا اصلاحی جماعت صرف زندہ دل عارف باللہ ذاکرین کی تعلیمات کے ذریعے اشاعت دین کے لیے اٹھی ہے، تاکہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی تصانیف کے واسطہ سے قرآن و حدیث کی تعلیم کو جاری کیا جائے۔ اس کام کا آغاز سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کے مطالعہ سے کیا گیا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 140 تصانیف جملہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی تصانیف میں مینار نور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس جماعت کو اپنی رحمت کاملہ سے نوازے اور عوام الناس میں اسے مقبول بنائے۔ آمین ثم آمین۔